نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، میرے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ کلاس دہم کا لیکچر ہے۔ ہم نے ایک حمد کی، ابھی تک ایک سبق کر لیا۔ آج ہم پہلی غزل کریں گے حضرت موہانی کی۔ بچوں، حضرت موہانی کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ الطاف حسین حالی کا جب دور آیا، اس دور میں موضوعاتی نظموں کی طرف رجحان بڑھنے لگا۔ دراصل الطاف حسین حالی تھے جنہوں نے جدید نظم نگاری کی بنیاد رکھی، اور اس بنیاد پر بہت سے شاعروں نے غزل کو ترک کر کے نظم نگاری کو اپنا شعار ادب بنا لیا۔ یعنی جو بھی شاعر آتا وہ غزل کی جگہ نظم گوئی کو ترجیح دیتا۔ غزل اردو کی سب سے بڑی صنف ہے، جسے اصناف شاعری میں بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی صنف ہے شاعری میں۔ لیکن غزل مرتی جا رہی تھی، اور غزل کو شاعروں نے رفتہ رفتہ فراموش کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک بہت بڑی صنف شاعری ختم ہو جاتی، مر جاتی، اگر غزل کو سہارا نہ دیا جاتا۔ تو اس مقام پر جب غزل بالکل مرنے کو تھی، حضرت موہانی جیسے شاعر پیدا ہوئے۔ شروع میں حضرت موہانی نے بھی نظم نگاری سے آغاز کیا تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد حضرت موہانی نے غزل کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دیا۔ انہوں نے غزل کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو نہ صرف سہارا دیا، بلکہ اسے ساحل مراد تک پہنچایا۔ حضرت موہانی کی شاعری میں عشق و حسن کے ساتھ ساتھ واردات قلبی کے معاملات کو بہت اہمیت حاصل ہے، لیکن ان کے ہاں عشق ایک پاک جذبہ ہے۔ یعنی حضرت موہانی کے ہاں محبت کا تصور شریفانہ ہے۔ جیسے یہ بات مشہور ہے کہ غالب کی میر تقی میر کی محبت فقیرانہ، غالب کی محبت امیرانہ، اور حضرت موہانی کی محبت شریفانہ ہے۔ تو ان کی شاعری میں چونکہ تغزل ہے، اس لیے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا۔ حضرت موہانی کی شاعری میں نغمگی ہے، ترنم ہے، موسیقیت ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس حالات میں، ان حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو حضرت موہانی نے تحریک آزادی پر بھی بہت کچھ لکھا، بلکہ تحریک آزادی کے حوالے سے انگریز سامراج اور ہندو رامراج کے خلاف ان کا قلم ہمیشہ مستعد رہتا تھا۔ اس لیے انہیں بارہا قید و بند کی صعوبتوں سے بھی گزرنا پڑا، اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے انہوں نے بہت خوبصورت شعر کہا کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ تو حضرت موہانی غزل کے کہہ لیں کہ گرتی ہوئی یا ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دینے والے شاعر ہیں۔ تو اب ان کی پہلی غزل جو آپ کے نصاب میں شامل ہے،
جس کا پہلا شعر ہے، یعنی مطلع ہے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ یہ غزل بحر متقارب مسمن سالم میں لکھی گئی ہے، جس کے ارکان ہیں فعول 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 فعول۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ تو اب بچوں اس کا مفہوم دیکھیں، راحت فضا کا مطلب ہوتا ہے آرام بڑھانے والا، آرام زیادہ کرنے والا، آسائشیں دینے والا، خوشی دینے والا، سکون عطا کرنے والا۔ تو شاعر نے کہا مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، کہ راہ عشق میں پیش آمدہ مصیبتیں بھی اب راحت دیتی ہیں، اور محبوب کی چاہت نے زندگی میں بہت رہنمائی کی ہے۔ تو پہلے مصرع اولیٰ کی طرف آتے ہیں کہ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے۔ دیکھیں، عشق حقیقی ہو یا مجازی، لیکن عشق حقیقی ہو یا مجازی ہو، دونوں میں دکھ، درد، مصائب، مشکلات، تکالیف، رنج و الم، درد و غم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ راہ عشق کچھ آسان نہیں ہے، یہ کٹھن، دشوار، مشکل اور ادک راستوں کا سفر ہے۔ یہ کانٹوں اور کوئلوں پر چلنے کے مترادف ہے، بلکہ جگر مراد آبادی نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ عشق نہیں آسان، اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو عشق آسان نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو عشق کرنے والے کا حقیقی عشق تھا یا مجازی، دونوں نے، عشق حقیقی کرنے والوں نے بھی اور عشق مجازی والوں نے بھی راہ عشق میں بڑے بڑے مصائب کا سامنا کیا، صعوبتوں اور مصیبتوں کا سامنا کیا۔ جیسے خواجہ میر درد نے کہا، اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اب غور کیجئے بچوں، راہ عشق میں اگر حقیقی عشق دیکھا جائے تو کتنی مصیبتیں برداشت کیں، اور مجازی عشق کی راہ میں بھی مصیبتوں اور اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب محبوب کی رضا اور محبوب کا وصل پیش نگاہ ہو، جب مقصود ہو محبوب کی ذات، جب جھلک دکھائی دے محبوب کی، تو پھر راہ عشق میں پیش آمدہ مصائب دکھ نہیں دیتے، اذیت نہیں دیتے، درد نہیں دیتے، بلکہ پھر زخم بھی مزہ دینے لگتے ہیں۔ پھر چوٹ جتنی گہری ہو لطف اتنا ہی زیادہ آتا ہے، پھر درد بھی مزہ دینے لگتا ہے، پھر دکھوں میں بھی لطف آنے لگتا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا، میرا شعر ہے
کہ لطف آنے لگا محبت میں، لطف آنے لگا محبت میں، زخم ناسور ہو گئے ہیں کیا؟ کہ جب زخم ناسور ہو جائیں محبت میں، جب محبت میں لگے زخم ناسور ہو جائیں تو پھر درد نہیں دیتے، مزہ دینے لگتے ہیں۔ جتنے چبھتے ہیں یہ تیر اتنا ہی مزہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے راہ عشق میں کس طرح عشاق نے زخم کھائے اور لطف پایا، درد سہا اور درد کو دعا دی۔ زخم لگے اور زخموں کا شکریہ ادا کیا۔ جب عشق پیش نظر ہو، جب محبوب کی رضا مقصود ہو، تو پھر عاشق ہنستے مسکراتے گرم ریت پہ لیٹ جاتا ہے اور اپنے محبوب کا ورد، اپنے محبوب کا نام ورد زبان رکھتا ہے۔ جب محبوب کا عشق غالب ہو، وارفتگی اور شوق میں عاشق محبوب کے لیے آتش نمرود میں کود جاتا ہے، اور جب عشق غالب ہو تو عاشق دار پہ بھی چڑھ جاتا ہے، سولی پہ لٹک کے بھی مسکراتا ہے، اور نیزے کی نوک پر بھی قرآن سناتا ہے۔ تو بچوں، اگر مجازی عشق لیا جائے تو کس طرح قیس بنو عامری نے اپنے عشق کے لیے صحرا نوردی کی، اپنے زخموں پہ کبھی مرہم نہیں رکھا، اور کس طرح اس نے قیس نے دیوانہ وار صحراؤں کی خاک چھانی، چاکے گرے باں ہوا، اور یہ مقام بھی آیا کہ لوگوں نے اسے مجنوں کہا، اس پہ پتھر برسائے، لیکن پھر بھی اس کے عشق میں کمی نہیں آئی۔ دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، اب ہمیں نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد۔ تو پھر دنیا کے ستم یاد رہتے ہیں، نہ اپنی وفا کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، بس پھر اپنی محبت اور اپنے محبوب کی رضا ہی یاد رہتی ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا، طبیعت ہی درد آشنا ہو گئی، دوا کا نہ کرنا دوا ہو گیا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ جب محبوب کی آرزو ہو، جب محبوب کی تمنا اور جستجو ہو، تو پھر انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، کیونکہ زندگی میں ایک مقصد مل جاتا ہے، زندگی با مقصد اور با معنی ہو جاتی ہے۔ جب تک دل میں کوئی محبت نہ ہو، جب تک کسی کی طلب آرزو یا چاہت نہ ہو، تو پھر کوئی منزل ہوتی ہے نہ کہیں سفر۔ زندگی بے معنی اور بے کیف ہو جاتی ہے، بے رنگ ہو جاتی ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا، پھر جینے کا سلیقہ رہتا ہے نہ زندگی کے آداب۔
لیکن جب کسی کی چاہت اور طلب ہو تو پھر انسان کی زندگی میں ایک رنگ آ جاتا ہے، سلیقہ آ جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں محبوب، میں نے تیری آرزو کی، میرے دل میں تیری تمنا ہوئی تو میری زندگی کا ایک مقصد، مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا، میری زندگی با مقصد اور بامانی ہو گئی، اور تیری چاہت نے میری زندگی میں ایسی رہنمائی کی کہ مجھے اپنی بے ترتیب زندگی میں ایک ترتیب مل گئی۔ اب تیری چاہت ہی میری زندگی کے تمام تر پہلوؤں میں مجھے سلیقہ دیتی ہے، مجھے جینے کے آداب سکھاتی ہے۔ تو بیٹا، حقیقی محبت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق ہو تو پھر تو جینے کا مزہ آ جاتا ہے، جینے کا ایک سلیقہ مل جاتا ہے، جینے کو ایک مقصد مل جاتا ہے۔ اور یہی تو مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو جب عبادت میں لطف آنے لگے، جب اللہ کی چاہت ہو، جب اللہ کی آرزو ہو، تو پھر جینے کا سلیقہ بھی مل جاتا ہے اور جینے میں مزہ بھی آنے لگتا ہے۔ تو بچوں، ذہن میں رکھیے گا، ویسے ایک اور شعر بھی میں نے لکھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کیا تھی، درد الفت میں جو مزہ پایا۔ تو یہ بھی میرا شعر ہے اور یہ بھی میرا شعر ہے، یہ لکھا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک دو اور اشعار آپ کو سنائے، وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ سارا لیکچر جو وائٹ بورڈ پہ لکھا ہے، ایک بار اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، اسے نوٹ کر لیجئے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ من ناصر، خدا حافظ۔